تو چلیے آج طاقت کا اصلی مطلب سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اتہاس کے ایک ایسے مہان لیڈر کی زندگی سے جن کے قصے آج بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو سب سے پہلے تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ طاقت، یہ پاور آخر ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب صرف حکومت کرنا ہے، یا پھر اس کا کوئی اور اس سے کہیں زیادہ گہرا مطلب ہے؟ اور یہ بات آپ دیکھیے کتنی گہری ہے۔ مطلب دنیا کے لیے پاور کا مطلب ہے حکومت، سلطنت، لیکن اسلام کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصلی طاقت انصاف کرنے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنے سے آتی ہے۔ اور اس سوچ کو اگر کسی کی زندگی سے سمجھنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی انہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تو چلیے ان کی کہانی کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں، اس ایک پل سے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ پل جب قرآن ان کے دل میں اتر گیا۔ اسلام لانے سے پہلے سب جانتے تھے کہ حضرت عمر کا مزاج کتنا سخت تھا، کتنا غصہ تھا، لیکن جب وہی شخصیت اسلام میں آئی تو یہی سختی، یہی طاقت اسلام کی سب سے بڑی حفاظت کرنے والی ڈھال بن گئی۔ اور سچ کہیں تو یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے نا؟ وہ کسی انسان کی اصلیت کو، اس کی پہچان کو مٹاتا نہیں، بلکہ اسے نکھارتا ہے، اسے ایک بہتر انسان بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی ان کے دل کے بدلنے کی بات، پر یہ بدلاؤ ان کی حکومت میں کیسے نظر آیا؟ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی ذمہ داری کا احساس، وہ تو ایک الگ ہی لیول پر تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور سلطنت کا بادشاہ، اور اس کی زندگی کیسی ہے؟ کپڑوں پر پابند لگے ہوئے ہیں، راتوں میں چھپ کر گلیوں میں گھوم رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کا حال کیا ہے، اور اگر کوئی بھوکا مل جائے تو خود اپنے کندھوں پر اناج کی بوری لاد کر اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ان کی جواب دہی کا عالم تو اس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا قول ہے جو آج بھی حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر فرات ندی کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ سوچئے، صرف انسان نہیں، ایک جانور کی بھی فکر۔ اتنی اتھارٹی، اتنا پاور، اور اس کے باوجود دل میں اللہ کا اتنا زیادہ ڈر، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کمبینیشن ہے جو انہیں اتہاس کے باقی بادشاہوں سے ایک دم الگ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو پھر سچی بادشاہت کیا ہوئی؟ کیا وہ جو لوگوں کو اپنی آگے جھکا دے؟ نہیں، سچی بادشاہت تو وہ ہے جو خود اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اب ذرا ان کی زندگی سے کچھ ایسے سبق لیتے ہیں جو آج ہمارے اس دور میں ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم لوگ کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ارے زمانہ ہی خراب ہے نا؟ اپنے آس پاس کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو سارا الزام وقت پر، حالات پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی زمانے کو دوش دینے سے پہلے ایک منٹ رک کر خود سے پوچھا ہے کہ ہماری پہلی ذمہ داری نماز، کیا ہم اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے فیصلوں میں انصاف ہے؟ چاہے وہ گھر کا چھوٹا سا معاملہ ہو یا آفس کا کوئی بڑا فیصلہ، کیا ہم سچ میں انصاف سے کام لیتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا وہ ڈر ہے؟ وہ ڈر جو ہمیں اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے، جو ہمیں ہر پل یاد دلاتا ہے کہ ہم جواب دہ ہیں۔ دیکھیے، یہ سچ ہے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ جیسے نہیں بن سکتے، وہ ایک مثال ہے، لیکن ان کی زندگی ایک روشن راستے کی طرح تو ہے۔ ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، ایک قدم، دو قدم، جتنا بھی ہو سکے۔ تو چلیے اس بات چیت کو ایک بہت گہری سوچ اور ایک دلی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ایک پل کے لیے، بس ایک پل کے لیے یہ سوچیں، اگر آج اسی وقت اللہ ہم سے پوچھ لے کہ میں نے تمہیں جو بھی ذمہ داری دی تھی، ایک اولاد ہونے کی، ماں باپ ہونے کی، ایک کرمچاری یا باس ہونے کی، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یہ وہ خیال تھا جس سے حضرت عمر جیسی شخصیت کانپ جاتی تھی، اور ہم اپنی کتنی ہی غلطیوں کے بعد، کتنی ہی ناانصافیوں کے بعد رات کو سکون سے سو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو آخر میں آئیے ہم سب مل کر دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں انصاف کی محبت ڈال دے، ہمیں تقوی والا دل دے جس میں تیرا ڈر ہو، ہمیں نماز اور سچائی پر قائم رکھ، اور ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آمین۔